بسم الله الرحمن الرحيم. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ فلسطین کے حالات کے مد نظر اس شعر کے متعلق شرح صدر فرما دے۔ شرح صدر اللہ پاک دیتے، شرح صدر اللہ پاک دیتے ہیں نا، علم نشرح لک صدرک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حق دل میں اتر جائے اور دل اس پر یقین کر لے، مطمئن ہو جائے، اس کو شرح صدر کہتے۔ اب یہ پوری ایک نظم ہے اور اس کا ایک شعر ہے کہ اگر حق پرستوں کی دلجوئی نہیں ہوئی تو بت تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آدمی کامل مسلمان ہے؟ مسلم کس کو کہتے؟ مسلمان کس کو کہتے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت و فرما برداری کرے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اپنے اوپر اللہ کی مرضی طاری کرے کہ جو میرا رب چاہے گا میں وہ کروں گا۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکے گی۔ آج ہم ایسے ہیں نہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر کوئی کافر، کوئی منکر آ کر کے یہ کھڑا ہو جائے اور اتنے بڑے مجمع میں کسی سے پوچھے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ اگر اسلام دیکھنا ہو تو مجھ کو دیکھ لو، میری 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لو، میرا زندگی بھر کا عمل دیکھ لو، میں 100% اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار ہوں، کوئی ہے ایسا؟ ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو چھوٹا مجمع ہے، بڑے مجمع میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ اسلام دیکھنا ہو تو مجھ کو دیکھو۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر قرآن پاک پڑھنے سے حفظ تا عمر و باقی رہتا ہے، اس کے تعلق سے خلاصہ فرمائے۔ یہ لوگوں کا تجربہ ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، لوگوں کا تجربہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا کرتے، یعنی ان کے ذریعے سے ایسی چیز وجود میں آتی ہے کہ دنیا اس کو کرنے سے عاجز ہو۔ جیسے حضور کو معجزہ دیا گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قیامت تک پوری دنیا، تمام سائنسداں اپنی تمام تر ایجادات کے ذریعے چاند کو زمین پر رہتے ہوئے 2 ٹکڑے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے کلزم کے اوپر لاٹھی ماری، پانی پھٹ گیا اور پھٹا رہا۔ قیامت تک کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ معجزہ ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز نبیوں کے ذریعے وجود میں آئے تو اس کو معجزہ کہا جائے گا، اور اگر اللہ کے کسی ولی کے ذریعے سے ایسا کچھ ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بہت ساری کرامات اور دیگر اولیاء کرام بزرگان دین سے متعلق منسوب ہے۔ اس زمانے میں کوئی جادوگر تھا، اس نے کہا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، آپ میں طاقت ہو تو نیچے اتار دو۔ اب وہ
اپنے جادو کے زور سے ہوا میں اڑنے لگا. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنا کھڑاؤں جو اترا ہوا تھا اس کو بولا اس کو اتار کے لا. وہ گیا جو سر پہ اس کو ڈھپا ڈھپ دینا چالو کیا، وہ اتر کے نیچے آ گیا. یہ کرامت ہے. تو اگر کسی اہل ایمان کے ہاتھ سے، نبی سے ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت، اور کسی ایمان سے محروم شخص کے ہاتھ سے ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. جیسے وہ جادوگر ہوا میں اڑنے لگا، ہم میں سے کوئی اڑ سکتا کیا؟ نہیں اڑ سکتا. یہ خرق عادت ہے، یعنی عام انسان اس کو نہیں کر سکتا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن پاک یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد پھر جا کر ان کے مزار کے قریب بیٹھ کر کے پورا قرآن پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ مرتے دم تک بھولے گا نہیں. اور دنیا بھر سے لوگ آتے وہاں پڑھنے کے لیے. میں گیا تھا تو میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے لوگ پڑھ رہے تھے. اس میں ایک بچہ تھا، معلوم ہوا کہ وہ انگلینڈ سے آیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اور وہ بیٹھ کر کے پڑھ رہا تھا. شادی کی عمر ہو چکی ہے 25-26 سال، تو کیا شادی 25 سال کی عمروں میں ہو سکتی ہے؟ ارے بوڑھا آدمی بھی کر سکتا ہے. 25 کیا 50 میں بھی ہو سکتی ہے، 75 میں بھی ہو سکتی، 100 میں بھی ہو سکتی ہے. بس زندہ رہنا چاہیے. زندہ ہے تو شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے. گھر پر میراث کا مسئلہ چل رہا ہے. میرے گھر پر 4 بوا اور 4 چاچا بابا ہیں. میری تمام بوا لوگوں کو حصہ دے دیا گیا ہے. صرف 2 بوا میں سے ایک بوا نے میراث میں نہیں لیا. کیا لکھا ہے معلوم. اور دوسری بوا غیر شادی شدہ ہے، اس نے نہیں لیا ہے. جس بوا نے میراث کا پیسہ کم ہونے کی وجہ سے نہیں لیا اس کا کیا کیا جائے؟ وارث اگر اپنا حق چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. جیسے 4 بوا میں 2 بوا ایسی ہیں کہ ایک کی شادی نہیں ہوئی، بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے، تو یہ سوچ کر کے کہ میں حصہ لے لوں گی تو بھائی لوگ وٹا دیں گے. شاید اس وجہ سے اس نے نہ لیا ہو کہ بھائی لوگ کے ساتھ رہوں گی، میرا حصہ ان کے پاس رہے گا تو میری زندگی عافیت سے گزر جائے گی. اسی طرح وہ بوا جو اچھے گھر میں ہوگی، خوشحال ہوگی، اس نے کم لیا کہ تم لوگ مجھ کو تھوڑا بہت دے دو. تو اگر وارث اپنا حق چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر اس کو محروم کیا گیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. پورا نہیں دیا ہے تو پورا دینا پڑے گا، کم دیا ہے تو جتنا کم دیا ہے اتنا دینا پڑے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. بعض لوگ بےمانی کرتے کہ لینا دینا ہو جاتا ہے، اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں، کوئی گواہ رہتا نہیں، اور قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے کہ ان کے پاس تو گواہ ہے نہیں، اپنے قسم کھا کے بول دیں گے. تو یہاں آدمی چھوٹ جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا. اور کیا دینا پڑے گا؟ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں. پتہ نہیں اتنی مقبول نماز کسی کے پاس ہے بھی کہ نہیں. جیسے ہم نے نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم کو نہیں معلوم. ہماری نماز کیسی رہتی ہم کو یہ معلوم ہے کہ پہلی رکعت میں گھر میں تھے، دوسری رکعت میں کارخانے میں تھے،
تیسری رکعت میں دوستوں کی مجلس میں تھے اور چوتھی رکعت میں گھر جا رہے تھے. مقبول نماز کتنی؟ اس لیے دنیا میں لوگوں کا حق ادا کرنا آسان ہے. آدمی تکلیف اٹھا لے، بھوکا رہ جائے، 2 جوڑے 4 جوڑے کپڑے کم بنا لے، لیکن کسی کا حق اپنے اوپر باقی نہیں رہنا چاہیے. 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، نیکی کرتا رہا، کل قیامت کے دن جب آئے گا تو معلوم پڑے گا کہ اپنی جتنی زندگی بھر محنت کر کے کمائے تھے یہ سب لے کے چلے گئے. نماز پڑھنے کے لیے 2 لوگ ہوں تو صف کس طرح لگائی جائے؟ امام تھوڑا سا آگے رہے گا، ایک بالش سے 1 قدم آگے رہے گا، اور دوسرا جو مصلی ہے وہ داہنے ہاتھ کی طرف اس کے کھڑا ہوگا. امام اگر ناپاک ہو اور نماز پڑھا دے تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. نماز کے لیے پاکی اور باوضو ہونا ضروری ہے. امام کو معلوم نہیں تھا تو جس وقت معلوم ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ اعلان کرے کہ بھئی جو لوگ فجر کی نماز میں تھے فلاں دن وہ اپنی نماز دوہرا لے. اعلان کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ لوگ کیا بولیں گے؟ یار یہ کوئی امام ہے، اتنی غافل، اتنی کوتاہی، اتنا ہی بولیں گے. لیکن اپنے بول دیے تو اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی. نیک بیوی کے واسطے کوئی وظیفہ بتائیے. تم نیک ہو جاؤ تمہاری بیوی نیک رہے گی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے. خود نیک ہو جاؤ. اللہ جوڑا بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اللہ سے اچھا جوڑا کوئی بنا سکتا؟ اللہ سے اچھا جوڑا کوئی نہیں بنا سکتا. اس نے پیدا کیا ہے اور دونوں کے مزاج کو جانتا ہے. اگر اپنی بیوی ٹیڑھی میڑھی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے کیسے ہے. تم سیدھے ہو جاؤ تمہاری بیوی سیدھی ہو جائے گی. تم نیک ہو جاؤ تمہاری بیوی نیک ہو جائے گی. اس لیے اگر نیک بیوی چاہیے تو آدمی نیک رہے، پاک دامن بیوی چاہیے تو آدمی پاک دامن رہے. میری عمر 19 سال ہے اور گناہ ہو جاتا ہے، اور اب مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی، تو کیا میں برکت والی کم عمر مانگ سکتا ہوں؟ عمر مقدر ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتی. جو ہے وہی رہے گی. اور اللہ سے مایوسی اچھی نہیں ہے. گناہ ہو گیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے نیکی کے ساتھ زندگی گزارو. کوشش کرو کہ میری زندگی نیکیوں کے ساتھ گزرے. علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے ساتھ لمبی زندگی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور گناہوں کے ساتھ لمبی زندگی آدمی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے نیکی کرنا اپنے اختیار میں ہے. تم نیکی کرو نا. عمر کم کروانا اپنے اختیار میں نہیں ہے. کیوں اللہ سے عمر کم کرنے کی دعا کی جائے؟ حضور کی وفات کو 1450 سال گزر گئے. وہ زمانہ، اس وقت جو ماحول تھا آج ویسا نہیں رہا. آج ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے. تو کیا کل محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کچھ گنجائش رہے گی؟ رہے گی. زید ایک کرانے کی دکان پر کام کرتا ہے. اس دکان کا مالک
کوئی بھی گاہک کو الگ الگ داموں میں فروخت کرتا ہے. مثلا اگر چائے پتی 40 میں ہے تو وہ اس چائے پتی کو 42 میں، کسی کو 44 میں، کسی کو 45 میں بیچتا ہے. زید جب اس سے یہ پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک بیپاری ہوں اور ایسا کرنا جائز ہے. اور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی عالم دین یا مفتی سے مسئلہ پوچھ لینا تو اس کا یہ عمل کیسا ہے، درست ہے. نفع آدمی کم زیادہ لے سکتا ہے. جیسے ایک آدمی آیا جس کے لیے 2-5 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معلوم ہے اپنے کو کہ ان کا 400 لوم چلتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں رہتی. اس نے بولا کہ یار 1 کلو چائے پتی دے دو. بولے 300 کی آئے گی، دے دو. اب غریب آدمی آیا، مزدور آدمی آیا، اس کو معلوم ہے کہ یہ لوم چلاتا ہے. بولے چائے پتی دے دو. کتنے کی آئے گی؟ مالدار پوچھتا نہیں ہے، غریب پوچھتا ہے کیا کلو ہے. آدمی کہہ دیتا ہے کہ 270 دے دینا. یہ اس کی مرضی کی بات ہے. آدمی اگر نقصان سے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. جیسے بعض لوگ دے دیتے ہیں کہ آج لے لیا تو پھر اب پیسہ گنتا ہے، دیکھتا ہے کم، پوچھتا ہے کتنا ہے، بولے 10 روپیہ کا. میں بولے دے دے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دے دیتا ہے. کوئی آیا بولے چائے پتی دے دو، بولے لے لو. بولے پیسہ تو نہیں ہے. تو بعض لوگ بولتے ہیں جب بعد میں دے دینا. بعض لوگ بولتے ہیں چلو جانے دو، لے جاؤ. یہ اختیار کی بات ہے. انسٹالمنٹ پر گاڑی خرید سکتے ہیں کیا؟ خرید سکتے ہیں. سودے کی 2 طرح کی بات ہوتی ہے، ایک تو نقد اور ایک ادھار. نقد کی قیمت کم ہوتی ہے اور ادھار کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایک مرتبہ جو قیمت طے ہو گئی ادھار میں، پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اب ڈیو ہو گیا 1 ہفتہ تو قیمت بڑھا نہیں سکتے. اگر بڑھائے تو یہ سودا ناجائز ہو جائے گا. کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی دعا بھول جائیں، درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں تو کیا دعا پڑھنے سے پہلے شیطان ہمارے کھانے میں شریک رہے گا؟ جب تک بسم اللہ نہیں پڑھے وہ شریک رہتا ہے، اور جیسے ہی بسم اللہ پڑھے وہ اٹھ کے بھاگتا ہے. اس لیے اگر چاہو کہ کھانے میں شروع سے ہی برکت رہے تو دسترخوان پہ بیٹھو، آواز کے ساتھ پڑھو. کیسے پڑھو؟ کہ کوئی اگر ساتھ میں بیٹھا ہوا بھول گیا ہو تو اس کو یاد آ جائے وہ بھی پڑھ لے. اور اگر درمیان میں یاد آ گیا تو درمیان میں پڑھنا چاہیے. تو درمیان میں پڑھ لینا ایسا ہے گویا آپ نے شروع سے پڑھ لیا. میرا لڑکا 8ویں کلاس میں ہے، بستر پر پیشاب کرتا ہے، کچھ وظیفہ بتائیں. دوا علاج کریں، مثانہ کمزور ہے. مثانہ کمزور ہو تو کبھی بستر پر پیشاب ہو جاتا ہے، اور جب مثانے میں ٹھنڈک اور برودت آ جاتی ہے تو بھی پیشاب ہو جاتا ہے. اس لیے کسی اچھے حکیم سے علاج کروائیں. یہ لا علاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج ہے. آپ علاج کرواؤ، ہو جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہیں گیا ہے اور بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، حالانکہ یہ بستر پہ سویا رہتا ہے، اور صحیح میں پیشاب ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. حضور نے فرمایا ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو. ہر ایک کے پیچھے صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو. کیوں؟ الامام ضامن، امام نماز کا ذمہ دار ہے. اگر امام نماز پڑھایا نہیں ہوئی، کل قیامت کے دن امام صاحب حساب دیں گے. اپنے کیا بولتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے بولے اپنی چھٹی.
اب پوری ذمہ داری امام صاحب کی ہے، اس لیے امامت آسان نہیں ہے. امام پوری مسجد میں تمام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہمارے یہاں ائمہ کرام سے کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کرتے. تعدیل ارکان رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہنا چاہیے کہ امام اور مقتدی کی شرکت کے ساتھ ایک مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم کہہ سکیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر سجدے میں جاتے تھے، اور سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ پڑھتے تھے. اگر امام صاحب رکوع سے اٹھے اور مقتدی رکوع سے اٹھ کر کے ان کے ساتھ کھڑے رہنے میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ایک تسبیح کے بقدر شرکت نہیں کر سکا اور امام سجدے میں چلا گیا، تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوئی. ذمہ دار کون؟ امام صاحب. ابھی الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو یہ چیز دکھتی ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے کے بعد ابھی سارے اعضاء پرسکون بھی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، اور سجدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں، اللہ اکبر، نماز نہیں ہوتی. کتنے لوگ ساری زندگی ایسی نماز پڑھتے. میں تو کبھی کبھی پیچھے رہ کر کے دیکھتا رہتا ہوں، لوگ ایسے کھٹا کھٹ کرتے، رکوع سے اٹھے ابھی حرکت ختم نہیں ہوئی کہ سجدے سے اٹھے، حرکت ختم نہیں ہوئی دوسرے سجدے میں، ان کی نماز نہیں ہوتی. کسی بھی مفتی سے آپ مسئلہ پوچھ لو. تعدیل ارکان بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے. فرض چھوٹا نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹا بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی. اور اگر جان بوجھ کر کے آدمی واجب چھوڑے تو سجدہ سہو کر لینے سے بھی نماز نہیں ہوگی. کھانا کھا کر پلیٹ میں ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ یہ برتن آپ بتاؤ ہاتھ دھونے کے لیے ہے کہ کھانا کھانے کے لیے؟ یہ پلیٹ ہے کہ سلفچی ہے؟ بولو نا. یہ کھانا کھانے کے لیے ہے، ہاتھ دھونے کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ اس میں ہاتھ دھو رہے ہو تو ہاتھ دھو کے پلیٹ دھو کر کے وہ پانی آپ پی جاؤ، پیو گے؟ بولو نا. اگر پیو گے تو میں بولوں گا ہاں ہاتھ دھو سکتے، اور اگر آپ کو نہیں پینا ہے تو پلیٹ میں ہاتھ نہیں دھونے کا. چہرے پر نور لانے کے لیے کچھ تسبیحات بتائیے. تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر چہرے کا نور ہے. سجدے کی کثرت چہرے کا نور ہے. قرآن کریم کی تلاوت چہرے کا نور ہے. باوضو رہنا چہرے کا نور ہے. مشت زنی کی عادت لگ گئی ہے، اسے کیسے چھوڑا جائے تمہارے اختیار کی بات ہے. تم چاہو چھوڑنا تو چھوڑ دو گے. تم تو مرضی سے کرتے نا، کہ بغیر مرضی کی ہوتی کہ تم نہیں چاہتے اور ہو جاتا. بد چلنی کس کو کہتے ہیں؟ بد چلنی کہتے ہیں بے راہ روی کو، غلط راستے پر چلنے کو. میں حافظ بن گیا ہوں، دارالعلوم دیوبند پڑھنے جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ جاؤ، داخلہ لو.
جب داخلہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے جاؤ، وہاں پر داخلے کے لیے امتحان ہوتا ہے، کامیابی حاصل کرو، داخلہ مل جائے گا۔ دارالعلوم میں سفارش، دارالعلوم میں ترکاری نہیں ملتی ہے یا ملتی ہے؟ میں ترکاری نہیں کھاتا ہوں، مت جانا۔ مت جانا۔ ایک ٹائم گوشت ملتا ہے اور ایک ٹائم دال ملتی ہے، اور اگر تینوں ٹائم گوشت کھانا ہے، صبح قیمہ، دوپہر میں سالن، رات میں پھر قیمہ، تو گھر ہی رہو۔ میرے گھر کا حصہ ترکا ہوا ہے، میری 2 بوا اور چاچا ہے۔ بوا بولتی ہے کہ ہم لوگ سب کو برابر برابر دو، جبکہ میرے دادا کی ایسی کوئی وصیت نہیں تھی، ان کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ وارثوں کے لیے اللہ پاک نے حصہ مقرر کیا ہے، بہن کو بھائی سے آدھا ملے گا، اس لیے وہ برابر نہیں مانگ سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ رحمتی کا یار، مسجد امیر حمزہ کے چندے کے لیے آئے ہیں، سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اپنے شہر کی مسجد ہے، اس لیے جو بھی اپنے سے تعاون ہو سکے ضرور کریں۔